مروین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مروین کو، میرے مروین کو، جو بزرگوں کی آپ کے درمیان میں موجود نہیں، مجھے کسی نے کہا تھا ان کے والد کے لیے نام بھول گیا، یہی کہ ان کے والد کو، اور خاص طور پر استاد سید جعفر شیخ سردار شیخ حسین کو پڑھ کر بس اللہ الحمدللہ سلامتی کے لیے تو اثر بات پیش
چل رہی ہے. آپ کے یہاں جو ہے وہ چشمے بہت ہیں، پانی ٹوٹتا ہے اوپر سے اور پانی جو ہے وہ پھر راستے بناتا ہوا آتا ہے. اصل راستے نہیں ہیں، راستوں کا کام یہ ہے کہ پانی کو اس کے مقصد تک پہنچایا جائے. اصل منشا تو خود پانی ہے. اسی طرح خدا نے متحرک کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا نے ان کو راستہ بنایا ہے اپنے فیض کو پہنچانے کا. یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ خود کہتے ہیں. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں اپنی 10ویں دعا میں فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں، محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. خود امام خود فرما رہے ہیں، خود ان کی ہستیاں اصلی ہیں، لیکن نظام الہی ہے کہ خدا ان کے ذریعے سے فیض، ان کے ذریعے سے خیر پہنچانا چاہتا ہے. تو ہمیں بھی بہرحال اسی واسطوں سے جڑ کر اپنے آپ کو اس اصل ہدف پہ جوڑنا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا اور پھر اس کے بعد اپنے آئمہ کو بھیجا. عزیزان محترم، مولانا صاحب نے جو بیان کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ خود ظلم کیا ہے ان ہستیوں کے بارے میں. مظلوم ہے وہ کیونکہ ہم وہ نہیں پہنچا پائے کہ جو ان کا اصل ہدف اور مقصد تھا. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب بات یہ ہے کہ دروازے سے اندر آنا ہے، دروازے سے اندر آنا ہے. رسول خدا کہتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، دروازہ یہی ہے. اب ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر اور واہ واہ کر رہا ہے. دروازہ خوبصورت ہے، دروازے پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں، دروازے کی لکڑی ایسی ہے، اندر نہیں آنا. نہیں صحیح، ہم تو غلام، ہم تو مولا نہیں، ہم تو اندر آئیں گے. بھائی اندر آؤ. رسول خدا اندر بلا رہے ہیں، نہیں ہم اندر نہیں آئیں گے، ہم باہر. ایک فرقہ ہے جو دروازے کے بغیر آنے کے چکر میں ایسے ہی ہے نا. کوئی ہمارے تو اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی ہم نے بنا دیا ہے، حدیث رسول کی سب کے لیے ہے. کوئی آنا میرے پاس ہے تو دروازے سے آؤ. اب دروازے سے آنے کی شرط کیا ہے؟ علی کے پاس سے ہوتے ہوئے آؤ. تو آؤ، اور وہ اتنے کریم ہیں کہ جو ایک دفعہ ان کے در پہ آ جائے وہ اس کو خالی ہاتھ جانے. وہ اتنے ہماری طرف تھوڑی، یہ ہم لوگ ہیں کہ نہیں یہ نماز ہی ایسا ہے، یہ نماز ایسے نہیں پڑھتا جنت میں نہیں جائے گا، یہ ماتمی نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا، یہ فلانا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جنت ہماری ہے، لگتا تو ایسی ہے کہ جنت کے پلاٹ ہم نے بک کرا ہے. بھائی ہماری تھوڑی ہے جنت، جنت کے سردار وہ ہیں، سید الشباب الاہل جنت کے وہ سردار ہیں، وہ جس کو چاہے جنت میں بلا لیں. ہم کیوں اتنا بغض رکھتے ہیں لوگوں سے؟ ہاں عقیدہ انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایک پر جو آنے والا ہے، اس ایک پر کوئی تو چیز مشترک ہونی چاہیے نا. بھائی آپ بولے تاریخ میں مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسائل ہیں، اب کیا کریں؟ ہم تو تاریخ میں جان نہیں سکتے کہ مسئلے کو حل کریں. تو اب فیوچر کو دیکھیں، دنیا فیوچرسٹک ہے، صرف مسلمان پاسٹ ٹینس میں زندہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ دنیا جو ہے وہ مارس پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے. ایلن مسک جو ہے وہ جو ایکس کا جو ہے وہ مالک ہے، ٹیسلا جس نے بنائی ہے، وہ مارس کے ٹکٹ بیچ رہا ہے کہ بھائی مارس پہ کون جانا ہے. $35,000 کا ٹکٹ ہے اس کا. تو جانے کی میرے پاس انفارمیشن ہے. میں نے تو یہ کہا کہ مجھے بھی ایک ٹکٹ دے دیں. یہاں تو پبلک کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، شاید وہاں کوئی مخلوق سمجھ لے اور علی کرنے لگ جائے.
ہم پیچھے کا سوچتے ہیں. آگے سوچو, آگے دنیا کیسی ہونی چاہیے, آگے جوان کیسا ہو, آگے گھر کیسے ہو, معاشرہ کیسا ہو, سوسائٹی کیسی ہو, اس کے لیے پلاننگ کریں, اس ہرڈلز کو دور کریں اور اس ایک مملکت کے لیے ایک ہو جاؤ, کیونکہ آنے والا ایک ہے, اس میں دو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آنے والا ہے اس کے کم از کم مسلمانوں کے درمیان میں نام کا اختلاف, شجرے کا اختلاف, صرف اتنا فرق ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا, ایک کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فرق ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب وہ آئے گا تو پیدا ہو کے ہی آئے گا نا, جب وہ آئے گا تو پیدا ہو کے آئے گا. اب پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو یہ تو کسی کو نہیں پتا, بس آنا تو اسی نے ہے. تو ہم اس ایک پر جڑے, امت اس ایک امام کی طرف بڑھے. دنیا میں طاقت نہیں اس دنیا کو کمال میں لے کے جائے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے جو اس دنیا کو اس کے کمال میں لے کے جائے گا. اس ایک کی طرف بڑھنا ہے, اس ایک کی طرف بڑھے, اس ایک کے لیے سوچے, اس ایک کے لیے جمع ہو. مقصد یہ ہے, علم یہی ہے ذرا محترم, اس ذکر اس اذکار کو سنے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور گزر نہیں ہے ذرا محترم. میں ابھی کچھ دن عرصے پہلے پاکستان آنے سے پہلے نجف میں تھا اور کربلا میں انشاءاللہ آپ سب کو بھی وہاں کی زیارت نصیب ہو. مولا کی خدمت میں میں نے کہا مولا کب تک یہ ظاہری دنیا دیکھیں گے, کبھی تو ہماری آنکھوں کے بھی پردے ہٹ جائیں. وہ زندگی گزرتی جا رہی ہے ظالم محترم, کب ہم اس عالم کو دیکھیں گے جو حقیقی عالم ہے, کیونکہ مرنے کے بعد تو ویسے بھی سب نے دیکھنا ہے. کمال تو یہ انسان دنیا میں دیکھے, کمال تو یہی ہے کہ انسان اپنی دنیا میں اس ذکر کو سنے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے. کبھی میرے کان بھی تو اس تسبیح کو سنے, کبھی میرا وجود نماز میں لرزے. سورہ مومنہ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر, یہ کون ہے جو نماز میں خاشیت رکھتے ہیں, نماز میں لرزہ ہے. میری نماز میں کبھی لرزہ نہیں ہے. مائٹ اللہ اس میں بیٹھے کہ برا ہمیں تھوڑی بہت توفیق ہوئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی. ان کی نماز سجدے میں وہ چیخ مارتے تھے جیسے گویا خالق کے سامنے حاضر ہو. ایسے ایسے علماء کی عبادتیں آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ سجدے میں سر ہے تو بس سر سجدے میں ہی ہے. گھنٹوں گھنٹوں تہجد کی نماز نجف کے نقلستانوں میں پڑھ رہے ہیں. خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد پڑھتا تھا دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا, ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے. ہو رہے ہیں ذہن محترم, ایسا نہیں آپ تو بھارت بھر بھی جہاں وادیوں میں رہ رہے ہیں, پہاڑ سمندر, ساری نعمت الہی, یہ فطرت الہی ہے. آپ کے سامنے یہ بہتا ہوا پانی ذکر کر رہا ہے. انسان کو کیوں سکون ملتا ہے پانی کی آواز سے؟ سائیکولوجیکل بھی تو ہے نا, ایک انسان پانی کی آواز سنتا رہے, وہ آپ کے اندر پانی ایسے ایسے بہ رہا ہے, کیسے کیوں ذکر کر رہا ہے. جتنی موجودات ہیں اس کے اندر ذکر کر رہی ہے. سب ہم اپنے عمل کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں. وہ موجودات جانتی ہیں ان کا خالق ایک ہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جب کہا کہ نکلو تو کہا کہ میرے گھر والوں کا نام نفقہ کیا ہوگا. کہا موسیٰ اس عصا کو پتھر پہ مارو. پتھر پہ ماری, پتھر ٹوٹا, اس کے اندر ایک کیڑا تھا. کہا موسیٰ ہم اس کیڑے کو خوراک دے سکتے ہیں, تمہارے اہل و عیال کو بھی خوراک دے سکتے ہیں. تو یہ انسان جتنا نیچر کے قریب ہوتا ہے اتنا اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے. لیکن کیا کریں, یہ معاشرہ میٹرسٹک ہو گیا ہے, مادی ہو گیا ہے. ہاتھ میں یہ موبائل,
کہ جو جہاں فائدے بھی بہت ہیں وہاں نقصان بھی بہت ہے۔ آج اتنا کمیونیکیشن آسان ہو گیا ہے، یہاں سے بیٹھے ہوئے لوگ مدد سے لائیو سن رہے ہوں گے دنیا میں ادھر، وہیں پر اس کمیونیکیشن نے اس کمیونیکیشن کو خراب کر دیا ہے۔ آج آپ سوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے موبائل ہوتا ہے، اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل، نماز میں دھیان، پتہ نہیں میسج نہ آ گیا، پتہ نہیں کس کا میسج ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ایسے ہی ہے، بعض اوقات ایسا لگتا ہے ہمارا کروڑوں کا کاروبار ہے، ذرا سی دیر کی بند ہو گیا، انٹرنیٹ نہیں چاہیے انسان کا دل بند رہتا ہے، سگنل نہ آئے، کیوں ہو گیا ہے؟ مادہ، دل وابستگی۔ میں خود شکار ہوں، میں اپنے آپ سے، میں خود اس کا شکار، یعنی میں خود دنیا میں دھسا ہوا، ہو سکتا ہے میری دنیا کوئی اور، آپ کی دنیا کوئی اور۔ دنیا ضروری نہیں ہے انسان کے پاس بہت بڑی بڑی جائیداد ہے، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، چھوٹے بچے کو آپ دکان میں لے کے جائیں، بڑی دکان ہو، اس میں بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوں، یہ چھوٹی سی چیز اٹھائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کی دنیا ہوئی ہے۔ آپ اس کو بیٹا بہت چھوٹی سی چیز ہے، بڑی چیز ہے، مجھے چھوٹی میں دل کی اچھی لگتی ہے، میری اسے کچھ چھین لے بوال مچا دے، محلے کے بچوں کو مارنا شروع کرے، بہن بھائیوں سے لڑنا شروع کرے، کیوں؟ اس کی دنیا اسی طرح میری بھی دنیا۔ خدا مجھے اس عالم میں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، مگر میں چھوٹی سی دنیا اٹھانے کے چکر میں ہوں۔ عالم ہے، اس عالم میں دنیا تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے، ہماری پوری گلیکسی جو ہے، سورج، سیارے مل کے نقطہ ہے، پوری گلیکسیوں کے اندر گلیکسیاں، وہ پتہ نہیں کہاں موو کر رہی ہے یہ، اور یہ پہلا آسمان ہے، ابھی تو کئی آسمان باقی ہیں، اور ہم یہی دنیا، یہی نام، یہی ڈیزگنیشن، یہی پوسٹ، یہی کرسی مل رہا ہے، جگہ مل رہا ہے، یہی ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہی دنیا ہے، یہ مل رہا ہے، کیا ہوگا؟ نمرود نے کیا اکھاڑ لیا جنت بنا کے؟ 300 سال لگے جنت بنانے میں، 300 سال کیوں بنائی تھی؟ پروردگار نے نبی کو بھیجا اس کو ہدایت کو تبلیغ کرو، کیونکہ وہ ظلم کرتا تھا، اسے کہا کہ چھوڑ دو سب، ہاں خدا تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ کہا جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا محل ہوں گے، باغ ہوں گے، غلام ہوں گے، حور ہوں گی۔ کہا اچھا، کہتے ہیں تمہیں خود بنا دوں گا، مگر وہ بھول گیا جنت مادہ نہیں ہے، جنت رضائے الہی کا نام ہے، جنت رضائے الہی ہے، اس نے بنا لی جنت۔ 300 سال بعد جب وہ جنت میں اپنی جانے لگا، جیسے ہی دروازے میں پہنچا، دیکھا ایک جوان ہے جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہا کون؟ کہا ملک الموت ہوں۔ کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا۔ کہا مجھے اتنی فرصت دے دو میں اندر جاؤں۔ کہا نہیں، ایک پاؤں زین میں ایک ہوا میں روح قبض۔ یہ تو زندگی ہے، اس اتنی سی زندگی میں اتنا شوق، اتنا تکبر، اتنا حق کھانا، اتنی غیبتیں، اتنا جھوٹ، کہاں لے کے جائیں گے؟ کس کے پاس لے کے جائیں؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام شاعر فرماتے ہیں 3
طرح کے گروہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ ایک وہ جو تمہارے اپنے دوست ہیں، وہ تب تک تمہارے ساتھ ہیں جب تک تم زندہ ہو۔ جس دن تم مرو گے دوست جنازے کا دوست ایسی ہے، دوست نہیں پوچھتا جنازہ کرو۔ کہا دوسرا گروہ تمہارے اہل و عیال، وہ کہاں تک ہے؟ قبرستان۔ بس دفنانا کب ہے؟ دفنا دیا چلو۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کی قبر پر رات نہیں گزارتا، جبکہ ماں راتوں کو جاگ جاگ کر دوڑتے ہیں، سوئم کرنا ہے، جائیداد تقسیم کرنی ہے، دوڑتے ہیں۔ اذان کی طرح میں تھوڑی دیر خاموش تلاوت کرنے والا مر جائے کوئی تو اولاد نہیں ہوتی، بھاگ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں تیسرا گروہ تمہارے ساتھ رہے گا قیامت تک، وہ تمہارا عمل ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا، تو بہتر ہے جو ساتھ رہے اس سے بہتر کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، جو انسان مخلوق کا شکر نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کیونکہ انسان ہے ہی معاشرے کے لیے۔ اسلام مدنی دین ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہ آپ اکیلے ایک کمرے میں بند ہو جائیں، ایک حصے میں بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام معاشرے میں رہنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے معاشرے کے حقوق ہیں۔ اس لیے آپ فقہ کے اندر دیکھیں سارے معاملات ہیں، حقوق ہیں، یہ ساری ویسے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ بہرحال اسلام کے پاس ان ساری چیزوں کا جواب ہے۔ لیکن اگر یہ اسلام زندگی میں نہ آئے اور ضرور نہ کرے تو پھر انسان کہلانے کو مسلمان ہے مگر اپنے باطن سے مسلمان نہیں ہے۔ خوب انسان عزیزان محترم، جیسا کہ مولانا صاحب فرمانے تھے، بہرحال میں اسی بات کو آگے کی طرف پڑھوں گا۔ دنیا ظاہری طور پر جو ترقی کر رہی ہے یہ ترقی بہرحال مادی ترقی ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کیا کیا بنا رہی ہے اور کہاں کہاں پہنچ چکی ہے۔ جبکہ امام نے یہ کہا کہ ضروری پوچھو مجھ سے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف۔ اس کا مطلب ہے کہ امام جانتے تھے سب، ایسا نہیں ہے کہ امام کو نہیں پتا تھا اسپیس میں کیسے جاتے ہیں، سب پتا ہے۔ جب امام کہتے ہیں میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، اور ویسے بھی جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں اسپیس خالی ہے، خود امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ایک امام کی حدیث ہے کہ حتیٰ گائے کے کھال کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ ایک ملائکہ ہے جو خدا کی تسبیح اور تمجید کر رہا ہے۔ جگہ پر ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں دیکھ کے خالی ہے۔ اب
یہ ساری چیزیں امام جانتے تھے، مگر نہج البلاغہ میں امام نے نہیں بتایا کہ یہ بلڈنگ کیسے بنی، یہ موبائل کیسے بنے گا، نہیں بتایا۔ امام جانتے تھے، مگر امام جانتے تھے کہ یہ انسان خود ان چیزوں کو بنا لے گا، خود ان چیزوں کو، مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا۔ نہج البلاغہ انسان بننے کا نسخہ ہے، انسان بننے کا نسخہ۔ تو آپ اس کو کھول لیں، اس کو پڑھیں، مگر مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد بڑی زبردست کتاب ہے، کہاں ہے؟ لائبریری میں ہوگی، یا ہمارے گھر میں اگر ہوئی بھی تو بک شیلف میں ہوگی، زندگی میں نہیں ہے۔ اب یہاں تو کوئی بابا نہیں کرے گا دائرہ، ٹینشن والی بات ہے، کون سا ٹینشن والی بات ہے؟ جارج جرداق جو کرسچن ہے لبنان کا دانشور، زندگی میں 297 یا 27 دفعہ اس نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ میں خود چل رہا ہوں، میں نے نہیں کیا تھا، جھوٹ کیوں بول رہا ہوں کے ساتھ؟ امام بولے کہ لوگوں کو بولے تو دیکھتا ہوں، حقیقت ہے، اس کو دیکھتا ہوں میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ اس نے اتنا مطالعہ کیا، وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں یہ کہوں کہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں امام علی۔ میرا مذہب مجھے اجازت، مگر انسانیت یہی کہتی ہے۔ تو میں نے جتنا بشریت کا مطالعہ کیا، مجھے اس شخص سے افضل نظر نہیں آیا۔ اس میں تعصب نہیں، تعصب کیسا؟ یہ ہم لوگوں نے بنا لیا۔ آپ مطالعہ تو کریں، آپ خود پڑھیں، میری بات کیوں مانتے ہیں آپ؟ خود مطالعہ، اب تو دنیا اوپن ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے، کتابیں پی ڈی ایف میں پڑھی ہوئی ہیں، ڈاؤن لوڈ کریں، خود پڑھیں، خود دیکھیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمات۔ ہم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کو نہیں سمجھے۔ جب آپ کو امام سمجھ میں آئے گا تو پھر کلام امام سمجھ آئے گا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا کلام معاشرے کو نہیں، پوری کائنات کو حرکت دیتا ہے، چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوئی چیز دیکھی تو پھر جملے بنے، نہیں، امام کے جملے ادا ہوئے تو چیزیں بنی ہیں۔ آپ کبھی بادل کو دیکھیں، پوری دنیا نے امام سے ظاہری میں امام آئے، امام سے پہلے بھی بادل لوگ دیکھتے رہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ فرصتیں بادلوں کی طرح ہے جو تمہارے سر سے گزر۔ اس کا مطلب یعنی امام کائنات میں اتنا ضم ہے کہ ایک چیز سے واقف ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ یہ یونیورسل قانون ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہے یا ایشیا والا ہے، نہ، انسان اب پوری دنیا میں جو انسان ہے وہ جب بولتا ہے تو اس کا اصل آ جاتا ہے۔ یعنی گویا امام انسان کی خلقت سے واقف ہے، تو کیوں نہ ہوگا؟ امام ہے، امام سمجھے۔ ماہ رجب کا مہینہ یا استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ اس میں استغفار کہا گیا ہے کہ 70 دفعہ استغفار صبح پڑھو، 70 دفعہ سوال شام کو پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ تاکہ پاک ہو، تطہیر ہو، جو تمہارے گناہ ہیں صاف ہو۔ کیسے لفظ گناہوں کو پاک کر سکتا ہے؟ لفظ کیسے پاک کر سکتا ہے؟ گناہ کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا گناہ کو کبھی؟ گناہ ہے کدھر؟ گناہ کہتے کسے؟ میں نے خدا نہ خواستہ نافرمانی کی پروردگار کی، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں نے کوئی غلطی کی جو خدا کو پسند، اس کی بدلے میں مجھے گناہ ہو گیا۔ گناہ کہاں ریکارڈ ہو رہا ہے؟ گناہ صرف کہاں ہو رہا ہے؟ عالم
برزخ میں. عالم برزخ کیا ہے؟ پیرلل یہ مادہ ہے. عالم برزخ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, نظر نہیں آتا. جن کو اللہ نے آنکھیں کھولی ان کو نظر آتا ہے. اب جو بھی میں کرتا ہوں عالم برزخ میں اس کی شکل بن جاتی ہے. جیسے انسان غیبت کرتا ہے تو کہا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز وہاں مجسم ہو جاتی ہے, بن رہی ہے. گناہ شکل, آپ نے پلاٹ لیا, آپ نے پلر بنایا, آپ نے چھت بنائی, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ چیزیں بھیج رہے ہیں. جب بن جائے گا آپ شفٹ ہو جائیں گے. برزخ ایسی ہے, جو کامل کر رہے ہیں وہ بن رہا ہے. اب جب لائف لائن کٹے گی تو جو بنا ہوا ہوگا وہی پلاٹ ملے گا آپ کو. قبر اس رات نہیں بنتی, قبر پہلے سے تیار ہو رہی ہوتی ہے. 6 فٹ کی قبر نہیں ہے, قبر وہ عمل ہے جو پہلے سے چاہ رہا ہے. اب وہ جو گناہ شکل بنا چکا ہے, یہ استغفار اس عالم میں جا کر اس شکل کو توڑ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں یہ کلام امیر کی طاقت ہے, کیونکہ امام نے کہا ہے استغفار کرو. یہ وہاں سے امر جاری ہوا تمہارے گناہوں کو پاک کر رہا ہے. ہم غور نہیں کرتے, ہم پڑھتے نہیں ہیں. امام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگ امام نہیں سمجھے اس لیے مشکلات ہو گئی. امام کو امام سمجھ جاتے ہیں, مگر امام پھر بھی امام کوئی سمجھے نہ سمجھے, کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہے. ساری مسائل اس لیے کہ لوگ اللہ کے نمائندے کے پیچھے جمع ہو جائیں, دنیا ٹھیک رہے گی. ہم اس طرح پڑھے, اس رابطے کو صحیح کریں. یہ رابطوں کی مشکلات ہیں ساری. ہم جس ذکر کے لیے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح پڑھے, تو انسان اپنی زندگی میں حال تھوڑی بہت زحمت اسے کرنی چاہیے. مطالعہ جوان ہے, ابھی جوانی میں اگر آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ جوانی میں قرآن نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ جوانی میں تفسیر نہیں پڑھیں گے کب پڑھیں گے؟ اور کس کو کیا پتا کہ بوڑھا ہوں گا کہ نہیں ہوگا؟ کسی کو نہیں پتا ہے کہ بوڑھا ہوگا. پھر وہاں پہ روز حسرت ہے. قیامت کا ایک نام روز حسرت ہے. حسرت کھائیں گے وہ, کاش ہم نے یہ کیا ہوتا, کاش ہم نے کاش آج ہی سے کر لیں. ماہ رجب کا مہینہ بہترین مہینہ ہے, ایک موقع ہے زندگی میں. رات کو عبادت مناجات بہت ضروری ہے. انسان ہر اپنے زمانے میں کوشش کرے. ایک آج ندی بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی مجلس پڑھتا تھا ہمیشہ میں وقت کے امام کا ذکر کرتا ہوں, تذکرہ کرتا ہوں, اور کہا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تقریباً 40-50 سال کی ایوریج کے لوگ تھے. میں نے انہیں کہا کہ اتنے سال ہو گئے, سوال پوچھا انہوں نے, کہا کہ تم نے اگر گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہوں اور کبھی اپنے گھر کے اندر آؤ تمہیں مرغیاں نہ ملیں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ باہر دروازے میں جائیں. کہا دروازے میں نہ ملے, کہا گلی کے کونے تک جائیں گے. کہا گلی کے کونے میں نہ ملے, کہا بازار تک جائیں گے. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے؟ انہوں نے قیمت کہا معمولی ہے. کہا اتنی معمولی سی قیمت پہ وہ تمہیں نظر نہ آئے تو تم اتنے پریشان ہو گے, اور وہ 1100 سال سے نہیں آیا, نہیں ہے. تم ایک دن پریشان نہیں انسان. ابھی تک میں نہیں آیا, لیٹ آیا, پریشان ہوتے ہیں آدمی. مولانا صاحب کہا آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے؟ ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا اوقات. خاک کی بھی خاک نہیں, وہ تو یوسف زہرا ہے, اس کا تو کائنات انتظار کر رہا. میں کیوں نہیں اس کا انتظار کر رہا؟ جب جمع ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ انتظار اکیلے میں انتظار ہے. تنہائی میں میں اپنے امام کو کتنا یاد کرتا ہوں.
دعائے نطبہ یقیناً کل آپ نے پڑھی ہوگی جمعے کے دن. دعائے نطبہ میں جملہ ہے، فراز ہے کہ خدا کوئی ہو میرا مونس، میرا یار، جس کے ساتھ مل کر میں امام زمانہ پہ گریا کروں. ہے کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کر میں کبھی روتا ہوں امام کے لیے؟ دنیا جہان کی باتیں میرے پاس ہیں، موضوع میرے پاس ہیں، کہاں ہے وہ؟ کس کے پاس آئے؟ پہلے 11 آئے لوگوں نے کیا کیا؟ بغداد کے زندان میں امام شہید ہو گئے، کبھی سامرا کبھی کربلا. اللہ نے آخری کو چھپا کر رکھا، جب تک تم تیار نہیں ہوگے میں نہیں آؤں. اور ہم سب، میں آپ کو غلام خاص نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو، میں خود رکا ہوا ہوں. میں جب آئینے میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دار پاتا ہوں، میرے اندر دار ہے، میں اپنی اصلاح نہیں کر رہا. میری گڑگڑاہٹ وہ گڑگڑاہٹ نہیں ہے. ہمارے استاد احمد علیشی بیان کرتے ہیں ایک عالم سے کہ ایک شخص حج پہ گیا اور 8-9 ذلحج تھی، مکہ کے اندر تھا، باہر نکلا. ابھی لوگ مکہ میں ہوتے ہیں، 8 کو مکہ میں ہوتے ہیں، 7-8 کو کہتے ہیں. دیکھا کہ باہر سڑکیں خالی ہے، سناٹا ہے، کوئی نہیں. کھانا پریشان ہو گیا کہ کہاں چلے گئے لوگ، ابھی تو لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا. تو سامنے سے دیکھا کہ ایک نقاب پوش آ رہا ہے. کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ میرے قریب آئے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ لوگ کہاں ہیں. کہہ رہے جیسے وہ قریب آتا گیا میں بالکل سکوت اختیار کر گیا، بالکل خاموش کھڑا، اس سے ہلا نہیں گیا. اس شخص نے اپنا نقاب اٹھایا، بس وہ مجھے زیارت ہو گئی جس کی زیارت کے لیے میں تڑپ رہا تھا. تو صالح دین نے ان سے پوچھا، کہا کہ انہوں نے نقاب لگایا، اور ایک دم میں نے دیکھا لوگ میرے آس پاس چل رہے ہیں. یعنی اگر تڑپ ہو تو لاکھوں کے مجموعے میں بھی وہ نظر آ جاتا ہے. تو عالم دین کہتے ہیں تم نے مکہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ ہے نا، جو مکہ کو دیکھتا ہے جو دعا مانگے وہ کہا میں نے مانگی تھی اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا. کہا کہ کاش تم نے گفتگو بھی مانگی ہوتی تو تمہیں کلام کا بھی موقع مل جاتا. اللہ نے، ہم نے کب مانگا، بعض اوقات میں خود عادتاً دعائیں پڑھتا ہوں. پڑھنی دعائیں 40 دن جو پڑھے روایت ہے وہ اٹھایا جائے گا، لیکن دل سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں عادت ہو جاتی ہیں اور نفس عادت کی ملامت کرتا ہے. اس لیے نہیں کرتا کہ وہ زندگی کوئی گزار رہا ہے، بہت عادتاً انسان ہوتا کرتا ہے. اندر سے بہت ضروری ہے یہ ٹیسٹنگ، یہ اپنے آپ کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھے جا کھانا ہے. یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا جس سے محبت کرتا ہے اس میں مصیبت ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ انسان کو پریشان ہے، مولانا صاحب کی مشکلات، بیماری، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی کیا. آیت اللہ مسعود کی اصفہانی بہت بڑے عارف مشہد مقدس میں امام کی حرم میں دفن ہے. وہ کہ جس مقام پر
انہوں نے خواب میں دیکھا تھا حرم کے اندر کہ میری امام سے زیارت ہوئی ہے، اسی جگہ پر انہوں نے کہا تھا کہ میری قبر، اور اتنے فٹ مجھے نیچے دفنانا. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ کئی سال بعد جب حرم بنے گا تو پلر کی کھدائی وہاں پہ رکے گی آ کے، اور ابھی بھی پلر کے نیچے ان کی قبر ہے. ان کا شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا کہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. میں نے کہا استاد کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا. کہا کہ خوش ہونا چاہیے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، جو میرا پچھلا مرتبہ تھا اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی حاجت لے کر آتا تھا تو میں دعا کرتا تھا خدا کی بارگاہ میں، اور اس کی مصیبت ہٹ جاتی تھی. اس مرتبے پر آ کر مجھے پتا چلا وہ مصیبت اس کے اوپر اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے اس کو، کیونکہ ہماری نگاہ وہ نگاہ نہیں ہے، ہم نیچے دیکھ رہے ہیں. اور یہ خدا رات کی تاریکی میں قنوت میں کھڑے ہوئے آج لوگ کو بحثت فرماتے تھے کہ جب ہم نجف میں تھے ہمارے استاد کہتے تھے کہ قنوت میں، تہجد کی نماز، فطر میں، قنوت میں کبھی دعائے جوشن، کبھی دعائے ابو حمزہ. ہم تو پورے سال رمضان میں وہ بھی مولانا پڑھتا ہے، بڑے پڑھتے ہیں، ہم تو پانی لے کے جاتے ہیں بھوکے مارو. ایسے ہی نہیں بات بھائی، خود پڑھو، سوچ کے پڑھو، سمجھو کہ رمز کیا ہے ان گاؤں میں. گشائش ہے، خدا سے مانگنا کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، یہ اہل بیت نے اور کسی کو نہیں پتا خدا سے کیسے مانگو. دعائے ابو حمزہ پورا رمضان نہیں پڑھی جاتی، تہجد کی نماز کو پڑھ رہے ہیں. مانا چاہتے ہیں امیر المومنین، صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، ہم خود ظالم ہیں، لوگوں کیا ہو رہے. ہم نے پوری زندگی میں کتنی دفعہ مانا چاہتے امیر المومنین پڑھی. ابھی ہمیں بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا مانا جات بھی نہیں. یہ ظلم کس کا ہے؟ میرا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میرا ہے، میں نمبر پہ آ کے بولتا ہی نہیں. مناجات نجوا کو کہتے ہیں. نجوا سرگوشی، آہستہ بات کرنا. امیر اپنے خالق سے آہستہ بات کر رہا ہے. کیا ہے؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. امام فرما رہے ہیں پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا. مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرم العبد الى المولا. مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق وهل يرم المخلوق الى الخالق. مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق. لیکن مناجات ہے یہ ابھی، یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ یہ انسان چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کام نہیں کریں، بزنس نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں، ہاں سب کریں، اس میں سب کریں. جب کہ یہ کریں گے تو پھر آپ یہ سارے کام بھی صحیح کریں گے. کیوں؟ پھر آپ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی. آج اللہ کشمیری کی خدمت میں شخص میں لگے دنیا چاہیے میرے شاید ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا چاہیے تہجد، دین چاہیے تہجد، آخرت چاہیے تہجد. تہجد پڑھے، ساری رات بیٹھے ہوئے ہوٹلوں میں چائے پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، موبائل پہ بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، دوسروں کے اسٹیٹس چیک کر رہا ہے. بھائی تھوڑی دیر آ کر اپنے اسٹیٹس کو خدا کو بھی تو چیک کرا دو. اسٹیٹس وہ ہوتا ہے نا، وہ جو سائڈ میں ہوتا ہے، ہم تو آج تک لگائے نہیں.
مچھلی کا آپ کی ویڈیو آتی ہے, ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں, تو ہمارا تو کام ہی کہ آپ اسٹیٹس ہمیں بھی لگائیں, ہم اسٹیٹس سے کسی اور کو لگائیں. آپ چیک کر رہے ہیں, خالق کا جو نظام ہے نا, اپنے بندوں کے اسٹیٹس کو چیک کرتا ہوگا, چیک ہوتا ہے نا وہ. تو جب وہ چیک کرے تو آپ کبھی رکوع میں, کبھی قنوت میں, کبھی سجدے میں. اور اسٹیٹس کیسے چیک ہوتا ہے؟ جب ملائکہ ایک ڈیوٹی دے کر دوسرے آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹس چیک ہو رہا ہوتا ہے. بہترین وقت سحر کا وقت, فجر سے تھوڑی دیر پہلے بہترین وقت. ایسا نہیں ہو جو اس وقت بیدار ہوا وہ ساری زندگی بیدار ہے. انبیاء کوئی تو بات ہے نا اس وقت میں کہ سارے نبیوں کی واجب تہجد تھی. جتنے اولیاء جس مقام پہ پہنچے سب اس مقام کی وجہ سے. کوئی تو راز ہے سحر میں. نوف ابن بخاری کہتا ہے کہ ہم رات کو مولا کی خدمت میں تھے, وہی رات ہو گئی, وہی رہ گئے. ہم نے صبح دیکھا امام دیوار کے سہارے سورہ آل عمران کی آخری آیتیں کی تلاوت کرتے ہوئے ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں جا رہا. اللہ عزت مطلب یہ بدن ختم ہے, روح جائے. آیت اللہ کوچی جنہوں نے تفسیر لکھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تو روح اوپر کی طرف جاتی ہے, لیکن روح اور بدن دونوں اپوزٹ ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر زندگی دنیا میں گزری ہوگی نا تو بدن روح کو کھینچتا ہے, اور اگر زندگی آخرت کی طرف تو روح اوپر کی طرف جائے گی. کہا یہ کش مکش بہت عرصے چلتی ہے, اپنے آپ کو آزاد کر دے. اب دنیا سجن مومن, دنیا مومن کے لیے کیا خانہ ہے, یہ بدن ایسے ہی ہے. یہ خواہشات, زبان, ذائقہ, زبان تک ہے, زبان سے کسی ذائقہ نہیں ہے. سیب کھایا کہ امرود کھایا یہاں تک ہے بس. بیمار ہو تو کچھ بھی کھاتے رہو. نگاہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے, پھر افسردگی ہے, پھر پشیمانی ہے, کیوں کیا میں نے ایسا. حوصلہ محترم یہ سب یہی رہ جائے گا. اور ترک لذت میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. خدا سے کہ پروردگار میں نے تیری خاطر یہ کام چھوڑا, کہیں خدا سے خدا میں تیری خاطر میں سب چھوڑ دوں گا, میں پروردگار تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا, تو بچا مجھے. تو جانتا ہے کہ میں مارز صدر میں ہوں, میں گناہ کے اندر ہوں, میں جوان ہوں, مگر تو ہر چیز کا قادر ہے, تو قدرت رکھتا ہے. تو نے ہی تو حضرت یوسف کے 7 بند دروازوں کو کھولا ہے. خدا تو وہی ہے نا جو مصر میں تھا, خدا میں تبدیل ہو گیا, ہم تبدیل ہو گئے. خدا وہی ہے, آپ پلٹے, خدا سارے بند دروازے کھول دیا. ان اللہ یحب التوابین, خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. خدا نے محبت کا ذکر علماء کرام کی خدمت میں خدا نے کہاں ذکر کیا کہ میں محبت کرتا ہوں. خدا کا جو میں توبہ کرنے والے سے جو پلٹتا ہے میں اس سے محبت. آج پلٹا ہے, ابھی پلٹا ہے. آپ یقین کریں جب آپ اس کی وادی میں آئیں گے, اور جب اس کی وادی میں آ گیا پھر سر نیزے میں بھی قرآن پڑھتا ہے. پھر کوئی چیز
رکاوٹ نہیں ہے کلام میں، نہیں ہے۔ روح آزاد ہو جاتی ہے، روح حاکمیت اختیار کرتی ہے، روح بلند ہو کر دلوں پہ غالب آ جاتی ہے۔ کیا کیا کربلا والوں نے، آج تک تازہ ہے۔ کربلا کربلا ایمان اگر زینب نہ ہوتی، کربلا رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی۔ کیا کیا ہمارے ساتھ استاد یہ باقری کہتے ہیں کہ جو ایک جملہ تھا نا بی بی کا، جو ابن زیاد لعین کے دربار میں کہ خدا کو یہ پسند تھا جو آپ کے ساتھ کیا، خدا تو نہیں، بی بی نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا؟ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، ہم نے جمال کے سوا، زیبائی کے سوا، خوبصورتی کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ استاد فرماتے کہ یہ جو زیبائی ہے نا، یہ جو جمال ہے، اس جمال کو دیکھنے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور کہا بی بی نے وہ مصیبتیں دیکھی، ہر کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہمیں کیوں نہیں نظر آتا جمال ہے الہی، آتی ہوئی ہمارے جو اس باقی نے آتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مرتا تو نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ عزیزان محترم، ام المصائب ہے بیوی، ام المصائب، وہ آپ کہیں تو یہ بیوی ام المصائب کیوں؟ کربلا میں تو اور بھی لوگ تھے، کہا نہیں، داستان کربلا سے شروع نہیں، داستان مدینہ سے شروع ہوئی۔ جب چھوٹی ہیں تو جلتا ہوا دروازہ دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی کے لیے یہ کتنا سخت ہے کہ اس کی ماں دیواروں کے سہاروں سے، وہ ماں جو اپنی کوئی بات کسی کو بتاتی نہیں، وہ بیٹی کو تو بتاتی ہوگی، بیٹیاں تو ماں کی ہمراز ہوتی ہیں، ام المصائب۔ پھر اس بچی نے دیکھا کہ رات کی تاریکی غسل و کفن دیا جا رہا ہے، ماں کو شب کی تنہائی میں دفن کر دیا، وہ مصیبتیں دیکھ رہی ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ کوفہ میں جیسے ہی حجرے میں آئی تو دیکھا باپ کے ماتھے پر پیلا رومال لگا ہوا، مصیبت ہے۔ وہ مولا کہ جو امام حسن کو کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، صبر، بیٹا حسین صبر کرو، دلاسا دے۔ اصحاب جو امام کو لے کر چلے، کہا کہ آہستہ، مجھے میرے پیروں پہ پڑا دو، کہیں تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں۔ لیکن جیسے ہی بیٹیوں کو دیکھا، علی سے صبر نہ ہوا، علی بھی رو رہے ہیں، یا امیر المومنین، یہ کوفہ تو آپ کا کوفہ ہے، 61 ہجری میں جب آپ کی بیٹیاں آئیں گی تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ ہاں حضرت محترم، وقت گزر گیا، مدینہ میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دشت میں دیکھا، 28 رجب آنے والی ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا بھائیا، کہا مدینہ سے جا رہا ہے، کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں، کہا اپنے شوہر سے اجازت، امام ہے شریف کا پاسدار ہے۔ عبداللہ مریض ہیں، بی بی کے آنسو
تب کہ عبداللہ نے کہا کیا ہوا بیوی؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا آپ تو جانتے ہیں میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیسی بہن ہے یہ؟ تاریخ میں چند بہن بھائی ہیں۔ ایک وہ بہن جو مدینہ سے چلی تھی، قم میں جا کر رک گئی، اپنے بھائی کو دیکھنا پائی۔ ایک اور بہن ہے جو کربلا میں ہے، چھوٹی سی ہے اور اس کا ایک چھوٹا دوائی بھی ہے، وہ پانی کی حسرت میں رہی، بھائی کو پانی۔ ایک یہ بہن ہے۔ عزیزان محترم اجازت ملی، سوال ہوئی، سوالیاں محفل پڑھتے حضرت عباس علی اکبر کیا شان و شوکت، کربلا آ گیا، ایام گزر گئے، روز عاشوراء، گلشن زہرا کے پھول اجڑتے رہے، ایک ایک کر کر حسین ابن علی پھولوں کو چنتا رہا، چنتا رہا۔ بی بی زینب اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ، کہیں تاریخ نے نہیں کہا کہ بی بی کو لرزہ آیا، بی بی نے اپنے بھائی کا پورا ساتھ دیا۔ جب انہوں محمد کو بھیجا، انہوں محمد کے بدن آئے، ہر بدن پر بی بی پہلے کھڑی ہوئی ہے۔ خیمے جو تھے، رات کو خیموں کے گرد خندق ہوتی گئی، اور پھر صرف ایک ہی راستہ تھا جو میدان جنگ سے خیموں کی طرف جاتا تھا۔ اس میں ایک خیمہ بڑا خیمہ تھا، اس سارے بدن وہاں جاتے تھے۔ آیت اللہ جوادی عامل نے اس کو پیش کیا، وہیں جاتے تھے۔ بی بی زینب ہر بدن پہ پہنچ جاتی تھی۔ جیسے ہی دونوں بیٹوں کے آئے، بی بی نہیں آئی۔ اہل حرم سمجھے کہ شاید بچوں کا غم ہے، بی بی رو رہی ہوگی۔ خیموں میں جا کے کیا دیکھا؟ دیکھا بی بی سجدے میں ہے۔ کہا پروردگار، یہ دو نشانیاں بھیجی ہیں، قبول کر لینا۔ کہا بی بی اور محمد آ گئے؟ کہا آ گئے، انہیں تو میں نے جنگ میں بھیجا۔ اب دیکھا تو دونوں بدن پڑے ہوئے ہیں، دونوں کو کنارے کیا، سر سجدے میں رکھا۔ کہا پروردگار تیرا شکر ہوگا، تو نے میری نشانیوں کو قبول کر لیا۔ اپنے بچوں کے زینب نہیں رہی۔ ہاں عزیزان محترم، وقت گزر گیا، صرف بھائی ہے اور بہن ہے، خیمہ اور وداع ہو رہا ہے۔ بس آپ کو یہی زحمت دینی تھی۔ عزیزان خدا قبول کرے آپ کے گریے کو، رونے کو۔ مقتل خاموش ہے، بہن بھائی نے کیا گفتگو کی؟ خاموشی۔ ہاں اتنا کہتے ہیں کہ وہ جو ماں نے نشانیاں دی تھی وہ بھائی کو نہیں، وہ ایک کرتا دیا جو ماں نے دیا تھا۔ بس بھائی بہن سے جدا ہوا، بھائی اب جا رہا ہے۔ اب آپ خود تصور کریں، شاید وہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ماں کی آخری نشانی جب جا رہی ہو کیا ہوگا۔ یہ بہن رک نہ پائے، یہ خیمے سے باہر آ گئی، پیچھے 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 مظلومیت زہرا کی اولاد کی دشت کربلا، بھوکا پیاسا حسین، علی اکبر کا داغ سینے میں، اصغر کا خون محاسن پر لیے جا رہا ہے۔ صرف ایک صدا آئی، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ۔ میرے مولا نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو جدا ہو کے آیا،
کہا مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی، بس یہ سننا تھا۔ امام نیچے اترے، بی بی نے بیت الحنک امام کا ہٹایا، گلے پہ بوسے لینا شروع کیے۔ نہ جانے کیوں ماں نے یہ وصیت کی تھی، ہاں یہ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا جب حسین زین سے ضمیر پر آئے۔ شمرن جالسن علی صدر، شمر جو ہے وہ آ کر سینے پر بیٹھ گیا۔ عزیزان محترم، بس پھر گند خنجر چلنا شروع ہوئے اور ضربتیں بتا رہی ہیں کہ ماں نے کیوں وصیت کی تھی۔ بس اتنا کہوں گا کہ بدن کی حالت وہ ہو چکی تھی کہ جب 11 محرم کو یہ مقتل کے پاس سے گزرے نا، جو ماں اپنے بابا کے سینے پہ جو بچی سوتی تھی نا، جس کو بڑا ناز تھا، اس نے جب 11 محرم کو ایک بدن دیکھا نا، بدن کیسا ہے؟ سر تن سے جدا ہے، خاک اٹھی ہوئی، خون میں غلطیتا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ ہاں عزیزان محترم، اس وقت بی بی نے کٹی ہوئی رگوں پر بوسے دیے جو نہ نانا نے دیے، نہ بابا نے دیے، نہ ماں نے دیے۔ بس یہ لوٹا ہوا گھر پڑ گیا، بس اس بچی کے مسائل تک آپ کو لے کے جانا ہے، جو اس بہن کے ساتھ ہے، جو اس پھوپھی کے ساتھ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، شام کا زندان آ گیا، غم آ گیا، بچی بابا بابا کر رہی ہے۔ جب چھوٹی بچی روتی ہے نا، جن کی بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں۔ دشمن نے کہا دے دو بابا، بابا نے دیا۔ خدا کسی کے بابا کو اس طرح نہ بھیجے۔ بس تشویش سے کپڑا ہٹا، باپ کو کئی دن بعد دیکھا۔ آپ بھی گھر جائیں نا تو آپ کی بیٹی پوچھے کہ بابا کہاں تھے اتنی دیر؟ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بس آپ کو پتا ہے نا بچی کیا بولے گی؟ مقتل کہتے ہیں بچی نے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، شروع ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے پڑے، بابا آپ کے جانے کے بعد یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے جاتے تھے، ہمارے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے گئے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد پانی گرا دیا، بابا آپ کے جانے کے بعد رسیاں بند گئی۔ بابا 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 کے گوشوارے مجھ سے مانگتے، میں خود دے دیتی۔ بس خاموشی۔ زندان بی بی زینب نے دیکھا بچی سو گئی ہوگی، کیا دیکھا؟ بچی ایک طرف، سر ایک طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آخری منزل بی بی جب اربعین پہ پہنچی نا، اپنے بھائی کی قبر پہ اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔ کہا بھیا ایک سب لے آئی، ایک امانت شام کے زندان میں ہے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل دربار، مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ نظام سے دعا ہو۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ